السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. صدق اللہ العظیم. منبر پر تشریف فرما نجوم ہدایت، آسمان ہدایت کے مہتاب و آفتاب، نجوم سما، عرش مقام، سادات اور زمین احترام علماء کرام، میرے سامنے بیٹھے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، جس طریقے سے میں درود و سلام پڑھاؤں، آپ کی آواز سن کر ایسا لگنا چاہیے کہ یہ پورا مجمع نبی کے ایسے غلاموں کا ہے جو نبی کے لیے جان بھی قربان کر سکتے ہیں اور نبی پہ درود پڑھتے پڑھتے اپنی آواز بھی قربان کر سکتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اور خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. ہم سے کہا جا رہا ہے کہ مسلمان ڈرے ہوئے ہیں. کبھی نہیں ڈرے اور کبھی نہیں ڈریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے مجدد بریلی کے کلندر نے ہمیں کہا ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا. ہمیں ذرا بھی خوف نہیں، ذرا، اللہ کی قسم ذرا بھی نہیں ڈرتے. ہم کسی سے نہیں ڈرتے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. دنیا اپنا ڈر اپنے پاس رکھے، اپنے پاس رکھے. ہمارے کلندر نے کہہ دیا خوف نہ رکھ رضا ذرا ذرا، کیونکہ تو ہے عبد مصطفیٰ. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں جتنے بھی ہیں وہ سب نبی کے غلام بن جائے. خوف اس کے لیے ہے جو کسی اور کا غلام ہے. خوف اس کے لیے ہے جو کسی اور کا غلام ہے. اور سنو، ہم یہاں جتنے موجود ہیں، نہ میں کسی کا غلام ہوں نہ آپ کسی کے غلام ہیں. اس لیے کہ میرے نبی اس دنیا میں آئے تو غلامی سے لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے آئے. پہلے انسان خریدا جاتا تھا، انسان بیچا جاتا تھا. میرے نبی مکے میں آئے تو کہا ارے جسے اللہ نے ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا کیا ہے اسے کوئی غلام نہیں بنا سکتا. یہ بات اور ہے کہ ہم علماء سے محبت کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن غلام ہم نبی کے ہیں. بے شک بے شک. اور بھائی میں تو غلام ہوں میرے باپ دادا کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ میرے رگوں میں وہ خون ہے کہ جس خون نے صحابی کے بیٹے یزید کو بھی قبول نہیں کیا. کیا بات ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کربلا میں ابھی تو آپ جمع ہوئے، یہ 26 نومبر کا پوسٹر مفتی صاحب نے افتتاح کیا، تو پھر 26 نومبر کو آپ کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ تو میں بتا دوں کربلا میں تو بھیڑ ہمیشہ رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی. لیکن سمجھ میں کیسے آئے کہ 22,000 والوں میں کون ہے؟
کبھی بھی بھیڑ دیکھ کر دھوکہ مت کھانا. ہمارے نبی نے بتایا کہ بدر میں 1000 ایک طرف، 313 ایک طرف. کربلا میں 22,000 ایک طرف، 72 ایک طرف. ہم ہمیشہ کم رہے ہیں لیکن ہمارے اندر ایمان کا دم موجود ہے. اور سن لو، یہ جتنی مسجدوں میں تم نے میلاد بند کروائے ہیں نا کسی کے ایجنٹ بن کر، بہت تمہاری گورکھ دھندا ہو چکا. 50 سال پہلے جن جن مسجدوں میں میلاد نبی ہوتا تھا ریکارڈ اٹھاؤ. ہم کہتے اگر اتنی سی بھی تمہارے اندر نبی سے وفاداری ہے نا تو تم پھر سے اپنی مسجدوں میں میلاد شروع کرو، پھر سے شروع کرو. اور سن لو ایک بات، یہاں میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں. یہ شہزادہ غوث اعظم آل رسول پیر طریقت شہزادہ مخدوم اشرف حضرت پیر سید محمد راشد اشرف لطیفی اشرفی الجیلانی دامت برکاتہم قدسیہ کی چوچے مقدسہ سے یہاں پر بیٹھے ہیں. حضور، میں آپ سے محبت کروں اور آپ کے دادا حسین کو جس نے قتل کیا اسے میں مسلمان مانوں، اسے رحمت اللہ علیہ کہوں، اسے صحابی کہوں، اسے جنتی کہوں، تو کیا حضور آپ ہمیں پسند کریں گے، ہمیں اپنائیں گے؟ نہیں، یہ کہیں گے کہ یہ دوگلی پالیسی نہیں چلے گی، یا تو حسین کا بن یا یزید کا بن، دونوں ہاتھ میں لڈو نہیں چلے گا. یاد رکھو جنت کس کی ہے؟ اگر نہیں معلوم ہے تو آج سن لو. سبحان اللہ. میرے نبی نے کہا اس پوری جنت کے 2 سردار ہیں. ایک سردار کا نام حسن ہے اور ایک کا حسین. ارے جس جنت میں حسین ہے یزید کی مجال ہے کہ اس میں آ سکے؟ نہ یزید آئے گا اور نہ یزید کو حق پر کہنے والے اس جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. اور ایک چیز سن لو، ہم فرقے واریت کی بات نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں اپنے اندر پیورٹی پیدا کرو، پیورٹی پیدا کرو. اگر حسینی ہو تو جب بھی کسی مسجد میں جاؤ تو چیک کر لو کہیں امام یزید کا وفادار ہے یا حسین کا وفادار ہے. اور اگر آپ کا دل گوارا کرتا ہے کہ یزید کے وفادار کے پیچھے نماز پڑھو تو یہ دنیا ہے، 30-40 سال بعد سب ختم ہے. لیکن بتاؤ قبر میں کیا ہوگا؟ قبر میں تو شفاعت کرنے آمنہ کے لال آنے والے ہیں، جنت میں تو فاطمہ کے لال ہے جو جنت کے سردار ہیں. تو ان سے وفاداری کرو. اور سن لو بھائی، یہ میلاد ایسی چیز ہے کہ ابھی دنیا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے میلاد کو شرک بدعت کہتے کہتے تھک گئی، لیکن آج تک نبی کی میلاد کو روک نہیں سکی، آج تک نہیں روک سکی. اور یاد رکھو، بس ایک روایت پڑھ کے بات ختم کر رہا ہوں. حضرت عباس اپنے گھر میں بیٹھے بچوں کو لے کر باتیں کر رہے ہیں. اور کیا باتیں کر رہے ہیں؟ وہ واقعات پڑھ رہے ہیں جو میرے نبی کی ولادت کے وقت کے ہیں. آقا تشریف لے آئے، آقا نے کہا عباس یہ بچوں کو جمع کر کے کیا کر رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو؟ تو عباس، حضرت عباس حضور کے چچا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ چچا ہے لیکن بھتیجا نہیں کہتے، آج کس منہ سے یہ ظالم بھائی کہتے ہیں؟
کہا یا رسول اللہ بس آپ کے معجزے بیان کر رہے ہیں، آپ کی ولادت کے وقت کے واقعات بیان کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا حلت لہو شفاعتی، تم سب پر میری شفاعت واجب ہے، گھر گھر میلاد کرو۔